تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتا دینا کہ کدھر ڈاکٹری اور کدھر گھڑ سواری. آپ ماشاءاللہ پڑھنے والے بچے ہیں, تھوڑا سا ایچ ایس این سے آئی تھنک آپ جی میں لاہور ایچن ہوتا تھا, اور پھر اس کے بعد آپ نے یہیں سے MBBS کیا. میں نے جی کراچی گیا تھا میں اس کے. اچھا کراچی سے کیا, اور پھر آپ پاکستان چھوڑ کے تو امریکہ چلے گئے. چھوڑ کے میں نہیں کہوں گا, وقتی طور پہ گئے ہوئے واپس آنے کے لیے وقتی طور پہ انشاءاللہ. ویسے کوئی واپس آتا نہیں ہے وہاں جا کے. نہیں آئے ہوئے ہیں نا, دیکھیں آپ. ہاں یہ ویسے اچھی چیز ہے کہ چلیں اپنے وطن, آتے جاتے رہنا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے, ہونا چاہیے. تو یہ کیا چکر ہے, نہیں آپس میں کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں کہ رائٹنگ بندہ کے بلڈ میں ہوتی ہے, اور میرے دادا بڑے اچھے سوار تھے, اللہ ان کو نصیب فرمائے. ہم پیچھے سے جیلم سے ہم بلانگ کرتے ہیں, اور پوری زندگی انہوں نے, ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو جاتے تھے تو فارم اور گھوڑے وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہی بڑے ہوئے. میرے والد صاحب ڈاکٹر خالد جمیل جو ہیں وہ بڑے زبردست رائڈر تھے اپنے ایکسیڈنٹ سے پہلے, کیڈٹ کالج پٹارو میں. اچھا لوگ انہیں صرف ایز اے ڈاکٹر نہیں جانتے ہیں زیادہ, یعنی ماشاءاللہ ان کا ذرا بہت بڑا نام ہے. جی تو ابو جو تھے وہ ہی واز ایکچولی اے ویری گڈ رائڈر. اور اس کے بعد جب ایچن کالج آئے تو ادھر جب چھوٹے ہم لوگ انرول ہوتے تھے تو یہاں پہ رائٹنگ کمپلسری تھی ایز اے سبجیکٹ. اچھا, تو آپ کو وہ صبح رائٹنگ اسکول میں ڈال دیتے تھے, اور وہ بڑا ایک دردناک سا سبجیکٹ ہوتا تھا ان لوگوں کے لیے جن کو شوق نہیں تھا, اور مجھے بچپن میں بالکل رائٹنگ کا شوق نہیں تھا. تو میں جیسے ہی کلاس 5 میں پہنچا تو انہوں نے کہا یا اسپورٹس کھیلنی ہے یا رائٹنگ, تو میں اسپورٹس کی طرف نکل گیا, اور بالکل رائٹنگ سے اللہ تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے میں بالکل رائٹنگ چھوڑ دی تھی میں نے. اس کے بعد یہ کرکٹ ایتھلیٹکس وغیرہ میں لگ گئے. پھر میں لاہور سے کراچی چلا گیا, آغا خان ہاسپٹل میں, وہاں پہ اپنا میں نے میڈیکل کالج کیا. اینڈ اس کے بعد پھر جیسے کہتے ہیں میں ریزیڈنسی کے لیے امریکہ چلا گیا. تو کبھی سوچا نہیں تھا دوبارہ رائٹنگ کی طرف اس طرح شوق پھر کھینچ کے لائے گا, لیکن وہی میں جس طرح آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے when it's in your blood, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے پراپر آپ کب آئے رائٹنگ کی طرف؟ بالکل اس کے بعد میں 2018-17 کے اندر میں اور میرا دوست عمر حیات خان, بلکہ ابھی ریس کی جب ہم بات کریں گے وہ ساتھ بھی جا رہے ہیں, تو اس نے کہا کینیا چلتے ہیں, مسائے مارا جو جنگل جو آپ نیٹ جیو کے اوپر دیکھتے ہیں, اور وہاں پہ ایک بڑا مزے کا رائڈنگ ٹور ہے. میں نے کہا یار وہ تو بڑا خطرناک کام لگ رہا ہے, اس میں آپ کے جانور بھی ہوتے ہیں, اور اگر آپ گر جاؤ تو وہ ویور وغیرہ بھی سائن کراتے ہیں. تو اس نے کہا تو پھر دوبارہ فٹنس بناؤ اور چلو. تو آپ یقین کریں میں نے اس کے بعد میری ٹریننگ ختم ہو چکی تھی اور میں نے پریکٹس شروع کی تھی اس پوائنٹ پہ. تو دوبارہ میں چھوٹے بچوں کے پاس رائڈنگ اسکول میں گیا اور اپنے بیلنس میں نے ٹھیک کیا, اور میں نے 2 مہینے کے اندر وہ جلدی جسے کہتے ہیں ساری مسل میموری لا کے اپنی. اس دوران یہ تھا کہ میں اللہ کا شکر ہے کہ آلویز ٹرائی ٹو بی ایکٹیو, تو رننگ ہائکنگ اس طرح کے کچھ نہ کچھ کام چلتے رہے تھے. پھر مسائے مارا جب میں گیا کینیا, اور ہم لوگوں نے وہ 3-4 ہم دوست گئے اکٹھے, اور ہم لوگوں نے وہ جو ایک سفر کیا جنگل کے اندر سے, اس نے مجھے جیسے کہتے ہیں میرا پرسپیکٹو چینج کر دیا. اور میں نے کہا کہ مجھے سیڈل کے اندر جسے کہتے ہیں سیڈل ٹائم اپنا پڑھانا ہے. اینڈ بس اس کے بعد نیور لک بیک. پھر کرتے امریکہ میں اپنے 1-2 سے پھر بڑھتے گئے, تھوڑے بہت گھوڑوں کی فلیٹ لی, اور اس کے بعد میں جو لانگ ڈسٹینس ہارس رائڈنگ جس کو کہتے ہیں انڈیورنس ہارس رائڈنگ, اس کی طرف گامزن ہو گیا. اور اب تقریباً 5 سال کا یہ سفر ہے اور چلی جا رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ, ابھی آپ جس ریس کے لیے جا رہے ہیں اس پہ بھی بات بھی کریں گے. تو یہ اصل سفر آپ کا 5 سال کا ہے, یعنی نارملی بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے اچھا اگر ایک بندہ آج اس لیول پہ ہارس رائڈنگ کر رہا ہے تو وہ بچپن سے ہی کرتا رہا ہوگا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی آف دی ریکارڈ میری بیٹی کو بہت شوق ہے ماشاءاللہ, وہ بھی 3.5 سال کی ہے, وہ 1.5 سال کی تھی جب سے وہ اکیلی ہارس پہ بیٹھ رہی ہے. یعنی 7 دوسرے ہارس پہ تو بندہ ہوتا ہے, بٹ وہ اکیلی, بلکہ شاید 1.5 سال سے بھی پہلے کی بات ہے, 1.5 سال کی تھی. میں نے اس کی ویڈیو بنائی فیس بک پر ڈالی, تو نیچے لوگوں کے کمنٹ آئے کہ یہ بڑا خطرناک کام ہے, لیکن وہ کیونکہ اس کے ساتھ 1-2 لوگ تھے, وہ اکیلی تو نہیں جا رہی تھی, تو بڑی زبردست چیز ہے.